اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے اور وہ ظاہر ہے کہ جب بیماری میں تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا بھی اسے اجر ملتا ہے، تکلیف میں رہتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو ایک کانٹا چبھتا ہے تو کانٹا چبھنے کی وجہ سے جو اس کو تکلیف ہوتی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے اجر ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس کو اس بیماری پہ صبر کرنا ہے، اس بیماری پہ اس نے علاج کروانا ہے، اس بیماری پہ اس نے صبر کرنا ہے، اور اس بیماری پہ اس نے توکل اللہ پہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ پہ توکل ہے، علاج بھی ہے، احتیاط بھی ہے، اور اس پہ توکل بھی ہے، اور صبر کے ساتھ اس کو اللہ کی آزمائش سمجھتے ہوئے بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے مجھ پہ آئی ہے، یہ میری آزمائش ہے تو میں نے اس پہ صبر کرنا ہے اور صبر کر کے میں نے اجر لینا ہے۔ اور وہی حدیث مبارکہ جس میں آتا ہے کہ مومن کی کیا شان ہے، مومن کا کیا خوبصورت معاملہ ہے کہ ہر دو صورتوں میں وہ اللہ سے اجر پا لیتا ہے۔ تو یہاں ہم نے صبر کر کے اللہ سے اجر لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، بڑی خوبصورت ہے، اور وہ بیمار جو اس کورونا کی بیماری میں یا اس سے ہٹ کے بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کی تسلی کے لیے اور ان کی تشفی کے لیے بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر عجل له العقوبہ، کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص کے ساتھ بھلائی کا، خیر کا، اچھائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کے گناہوں کی سزا جلدی دے دیتے ہیں۔ دنیا میں اس نے گناہ کیے، اس سے گناہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی اس کو سزا دے دی۔ بیمار ہوا، بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کر دیے، گناہ جھڑ گئے۔ ہمارے ہاں جب تعلیم نہیں ہوتی، جب علم نہیں ہوتا تو بسا اوقات یوں بھی کہنے کو ملتا ہے، سننے کو ملتا ہے کہ جو فلاں بندہ تو پتہ نہیں کس مصیبت میں گرفتار ہے، پتہ نہیں کس گناہ میں پکڑا گیا ہے، پتہ نہیں اس کا معاملہ کیا ہے۔ اور بالعموم چونکہ ہم من حیث القوم اور من حیث المعاشرہ ہم نیگیٹو اپروچ رکھتے ہیں، منفی سوچتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں، بہت کم اچھا سوچتے ہیں، مثبت کم سوچتے ہیں، لوگوں کو سپیس کم دیتے ہیں، شک زیادہ کرتے ہیں، ہلکی سی اگر کسی سے غلطی ہوئی تو اس کو اچھالتے ہیں، اگر ایک شخص کی خوبی ہے اس کی جہاں تعریف بنتی ہے تو وہاں بخل سے کام لیتے ہیں۔ تو باہر صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں عجل لہ العقوبہ فی الدنیا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کو سزا دینے میں جلدی کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خیر کا ارادہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جو گناہ ہیں تو ان گناہوں کی سزا جو ہے اس کو آخرت تک، قیامت تک کے لیے روک لیتے ہیں، یعنی وہ دنیا میں نہیں دیتے، وہ آخرت کے لیے روک لیتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی آزمائش میں مبتلا ہے تو اس کو اس آزمائش کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کو تسلی رہنی چاہیے کہ یہ اللہ کی تقدیر کا معاملہ ہے، یہ بیماری اور یہ آزمائش میرے مقدر میں تھی اور میں نے اس آزمائش سے گزرنا تھا۔ اور یہ شخص صبر کے ساتھ گزرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اپنی بیماری کا علاج کرواتا ہے اور اپنی بیماری پہ صبر کرتا ہے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے۔